بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی کا پیارا ارشاد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ نہ اس کی حالت سے سفر کا آثار ظاہر تھے کہ جس سے سمجھا جاتا کہ یہ کوئی مسافر شخص ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ مدینہ کا مقامی ہے۔ بہرحال وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پر رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کے ارکان میں سے یہ ہے کہ تم دل و جان سے یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے گویا کہ جانتا نہ ہو، اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔ اس شخص نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو پھر اتنا تو دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا، پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ باندی اپنے ملکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جس پہ کپڑا نہیں ہے فقیر ہے، بکریاں چڑھانے والا ہے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص چلا گیا، میں نے کچھ دیر توفیق کیا اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ فائدہ: حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں باندی کا اپنے ملکہ کو جننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی تربیت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی یہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمانی ہو جائے گی، بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائے گی جس طرح ایک ملکہ اپنی بندی پر حکم چلاتی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ عورت اپنے ملکہ کو جننے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، ان کی دلچسپی اونچے اونچے مقامات بنانے میں ہوگی، اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا پیارا ارشاد۔ اگر آپ بھی ہمارے پیارے نبی کا ارشاد سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں دین کی بات پھیل سکے اور لوگ دین اور اسلام کو اچھے سے سمجھ سکیں۔